السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 7 سے ہے، جس کا عنوان ہے دا ایجڈ مدر، یعنی ایک بوڑھی ماں۔ پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ دا ہمارے پاس آرٹیکل ہے، ایجڈ ایڈجیکٹو ہے اور مدر ہمارے پاس ناؤن ہے۔ یہ کہانی ماتسو باشو نے لکھی ہے، جو کہ جاپانیز فوک ٹیل ہے، یعنی کہ جاپانی لوک کہانی۔ لوک کہانی سے مراد وہ کہانی ہوتی ہے جو کہ نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہے اور لوگ سنایا کرتے ہیں۔ پری ریڈنگ میں ہمارے پاس مائنڈ میپ ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کہانی کا جو مرکزی کردار ہوگا وہ ماں ہوگی۔ در حقیقت یہ کہانی ماں کی ممتا، ماں کی جدوجہد، ماں کا صبر، ماں کی عاجزی، ماں کی ہمدردی اور ماں کی محبت اور معاف کرنے کی اور ہمدردانہ جو ایک نیچر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی طرف کس حد تک ہوتا ہے، اس بارے میں تمام باتیں کی گئی ہیں۔ اب ریڈنگ پورشن کی طرف آتے ہیں۔ ریڈنگ۔ ونس، ایک دفعہ، دیر لیوڈ، رہا کرتا تھا، ایٹ دا فٹ آف اے ماؤنٹین، پہاڑ کے دامن میں، اے پور فارمر، ایک غریب کسان، اینڈ ہز ایج، اور اس کی بوڑھی، وڈو، بیوہ، مدر، والدہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غریب کسان اور اس کی بوڑھی بیوہ ماں رہا کرتے تھے۔ دے اونڈ، ان کی ملکیت میں تھا، اے بٹ آف لینڈ، تھوڑی سی زمین، دیٹ سپلائڈ دیم وتھ فوڈ، جس سے ان کو خوراک مہیا ہوتی تھی۔ ان کی ملکیت میں ایک بہت تھوڑی سی زمین یا ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس سے ان کو خوراک مہیا ہوا کرتی تھی۔ دے بوتھ لیڈ اے ہیپی، وہ دونوں ہی گزارتے تھے ایک خوشحال، پیسفل، پرامن، اینڈ ہمبل، اور سادہ لائف، زندگی۔ وہ دونوں ہی ایک خوشحال، پرامن اور سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ شینینو، دا ٹاؤن ویئر دے لیوڈ، شینینو ایک گاؤں جہاں پر وہ رہا کرتے تھے، واز گورنڈ، اس پر ملکیت تھی، اس پر حکومت تھی، بائی اے ڈیسپوٹک لیڈر، ایک نہایت ہی ظالم جابر حکمران کی، ہو تھو اے وارئر، جو گو کہ ایک وارئر یعنی کہ جنگجو سپاہی تھا، had a great and cowardly shrinking from anything، لیکن ہر اس چیز سے اس کو بے تحاشا اور نہایت ہی بزدلانہ حد تک خوف تھا، جو کہ suggestive of falling health and strength، جس سے یہ معلوم پڑتا کہ اس سے صحت یا قوت میں کمی ہو سکتی ہے۔ شینینو، جس گاؤں میں وہ لوگ رہا کرتے تھے، پر ایک نہایت ہی ظالم جابر حکمران کا حکومت تھی، جو گو کہ تھا تو ایک جنگجو سپاہی، لیکن ہر اس چیز سے اس کو نہایت ہی بے پناہ حد تک بزدلانہ خوف تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ صحت اور قوت کے لیے نقصان دہ یا اس سے کمی واقع ہو سکتی ہے۔ دس caused him، اس نے اس کو اکسایا، to send out، کہ وہ جاری کر دے، a cruel proclamation، ایک نہایت ہی ظالمانہ حکم یا اعلان یا فرمان۔ اسی وجہ سے اسی عادت نے یا اسی خوف نے اس کو ایک نہایت ہی ظالمانہ فرمان جاری کرنے پر اکسایا یا اس کی جاری کرنے کی وجہ بنا۔ دا انٹائر پروونس، پورا کا پورا صوبہ، واز گیون، کو دیا گیا، اسٹرکٹ آرڈرز، نہایت ہی سخت احکام، ٹو امیڈیٹلی، کہ وہ فوراً ہی، پٹ ٹو ڈیتھ، موت کے گھاٹ اتارتے، آل دا ایجڈ پیپل، تمام بوڑھے لوگوں کو۔ پورے صوبے میں یہ حکم جاری کیا گیا کہ تمام لوگ جتنے بھی بوڑھے ہیں ان کو فوراً طور پر موت کے گھاٹ اتار دے۔ The days were barbarous، یہ دن جبر کے تھے، and the act of abandoning old people to die in isolation، اور بوڑھے لوگوں کو تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑ جانے کا عمل was not strange، عجیب نہیں تھا۔ یہ دن ظلم کے دن تھے، اور ان دنوں میں بوڑھے لوگوں کو تنہائی میں مرنے کے لیے چھوڑ جانے کے عمل کوئی عجیب نہ تھا۔ The poor farmer، غریب کسان کا، had immense love، بے تحاشا محبت تھی، and reverence، اور احترام، for his aged mother، اپنی بوڑھی ماں کے لیے، and the ardor filled his heart،
اور اس حکم نے، اس فرمان نے اس کا دل بھر دیا with sorrow، اداسی سے۔ غریب کسان کی اپنی والدہ محترمہ کی طرف محبت اور احترام کا جذبہ بہت ہی زیادہ تھا، اور اس ظالمانہ فرمان نے اس کے دل کو اداسی سے بھر دیا۔ No one could even think، کوئی شخص بھی سوچ نہ سکتا تھا to refuse، کہ وہ انکار کر دے، to obey، ماننے سے، the mandate، اس فرمان یا حکم کو، of the governor، گورنر کے یا حاکم کے۔ کوئی بھی شخص حاکم کے اس حکم کو ماننے سے انکار کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ with many a deep and hopeless sighs، بہت ساری گہری اور نا امید آہوں کے ساتھ، the youth، وہ نوجوان، prepared، تیار کیا، for the kindest mode، نہایت ہی مہربان طریق کے لیے، he could kill، جس سے وہ قتل کر سکتا تھا، his mother with، اپنی والدہ کو۔ اس نوجوان نے نہایت ہی ایک مہربان طریقہ اختیار کیا، بہت گہری اور ناامید آہوں کے ساتھ، کہ جس سے وہ اپنی والدہ محترمہ کو قتل کر سکتا۔ at twilight، شام کے قریب، when his day's work ended، جب اس کے دن کا کام تمام ہوا، ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، he took a quantity of unwhitened rice، اس نے بغیر چھلے ہوئے چاول کی ایک تعداد لی، the principal food for the poor، جو کہ غریبوں کے لیے بنیادی خوراک تھی، he cooked and dried، اس نے پکائے اور ان کو خشک کیے، the rice، چاولوں کو، and tied it، اور ان کو باندھ دیا، in a square cloth، ایک مربع نما کپڑے میں، making a pack of it، جو کہ اس کی کنڈلی یا اس کی پنڈلی یا اس کو ایک لپیٹی ہوئی شکل دے رہا تھا۔ اس نے ان چاولوں کو پکایا اور پھر خشک کیا اور پھر ایک مربع نما شکل میں ایسے باندھ لیا کہ وہ گویا گٹھڑی کی مانند نظر آتے۔ The bundle was swung around the neck، وہ گٹھڑی اس کی گردن کے قریب گھما کر اس نے پہن لی۔ The neck along with a gourd، ایک کدو کے ساتھ، filled with cool sweet water، جو کہ ٹھنڈے میٹھے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے گٹھڑی کو ایک ٹھنڈے میٹھے پانی سے بھرے ہوئے کدو کے ساتھ اپنے گردن میں لٹکا دیا۔ He then، پھر اس نے lifted his helpless old mother، اپنی بیچاری بوڑھی ماں کو اٹھایا، to his back، اپنے پشت پر، and set out، اور روانہ ہو گیا، on his painful journey، اپنی درد بھرے سفر پر، up the mountain، پہاڑوں کی جانب۔ اور پھر اس نے اپنی بے سہارا لاچار بوڑھی ماں کو اپنی پشت پر اٹھایا اور پہاڑوں کی طرف اپنے اس درد بھرے سفر کو شروع کیا۔ paths made by hunters and woodcutters، راستے جو کہ لکڑہاروں اور شکاریوں نے بنائے تھے، crossed، عبور کیے، and recrossed، اور پھر سے عبور کیے، the long، لمبے، steep، نشیب والے، and narrow، اور تنگ، road، سڑک، at several places، کئی جگہوں پر۔ شکاریوں اور لکڑہاروں کی بنائے ہوئے راستوں کو لمبے، کھڑے اور تنگ سڑک پر، تنگ راستوں پر کئی جگہوں پر عبور کیا اور بارہا عبور کیا۔ At some places، کئی جگہوں پر، he was confused، وہ الجھن کا شکار ہوا، and lost، اور وہ کھو گیا، but he paid no heed، لیکن اس نے کوئی بھی توجہ نہیں دی۔ راستے میں کئی جگہوں پر وہ الجھن کا اور کھو جانے کا شکار ہوا، لیکن اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ one path or another، ایک ہو یا کئی راستے، it mattered not for him، یہ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ on he went، اپنے سفر کے دوران، climbing blindly upward، وہ اندھا دھند اوپر کی طرف چڑھے جا رہا تھا، climbing، چڑھے جا رہا تھا، blindly، اندھا دھند، upward، اوپر کی طرف، ever upward، اتنا اوپر کے، towards the high bare summit، اس اونچی ویران چوٹی کی طرف، of what was known as Ubad Sayyamu، جو کہ عباد سیامو کے نام سے مشہور تھی،
the mountain of the abandoning of the aged. وہ پہاڑ جہاں پر بوڑھے لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا. اپنے سفر میں وہ اندھا دھند اوپر کی طرف چڑھتا رہا، اتنا اوپر کی طرف کہ آخر کار وہ اس اونچی ویران چوٹی پر جا پہنچا جو کہ ابا سیامو کے نام سے مشہور تھی، جس سے مراد کہ وہ پہاڑ جہاں پر بوڑھے لوگوں کو چھوڑا جاتا یا ترک کیا جاتا. The eyes of the old mother, بوڑھی ماں کی آنکھیں had still light in them، ان میں ابھی بھی چمک تھی. And they noted، اور انہوں نے مشاہدہ کیا، the reckless، لاپرواہ، hastening، جلد بازی، of her son، اپنے بیٹے کی، from one path، ایک راستے سے، to another، دوسرے راستے پر یا دوسرے راستے کی طرف. بوڑھی ماں کی آنکھوں میں ابھی بھی چمک تھی اور انہوں نے ایک راستے سے دوسرے راستے پر اپنے بیٹے کی لاپرواہی سے جلد بازی کا مشاہدہ کیا. ہر loving heart، اس کا پیار کرنے والا دل، grew anxious، پریشان ہونا شروع ہوا، because her son did not know، کیونکہ اس کے بیٹے کو معلوم نہیں تھا، the mountain's path، پہاڑی راستہ، and his return، اور اس کی واپسی، might be one، شاید ایک ہوتی، of dangers، خطروں سے بھری ہوئی. اس کا پیار کرنے والا دل پریشان ہونا شروع ہوا کیونکہ اس کے بیٹے کو پہاڑوں کا یہ راستہ معلوم نہیں تھا اور شاید اس کی واپسی خطرے سے خالی نہ ہوتی. She stretched forth her hand، اس نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا، to snap twigs، کہ وہ ٹہنیوں کو توڑے، from bushes، جھاڑیوں میں سے، as they passed by، جو ہی وہ گزرتے. ماں نے جھاڑیوں پر سے گزرتے وقت اپنا ہاتھ جھاڑیوں کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اس سے ٹہنیاں توڑ سکے. She quietly dropped a handful of twigs، وہ خاموشی سے مٹھی بھر ٹہنیاں گراتی، every few steps، ہر چند قدم، as they climbed up، جو ہی وہ اوپر کی طرف چڑھتے جاتے. وہ ہر چند قدم پر چڑھائی کے دوران اپنے ہاتھ سے مٹھی بھر ٹہنیاں گراتی جاتی تھی. Thus the narrow path behind them، بس ان کے پیچھے وہ تنگ و دست راستہ، was dotted، داغتا گیا، at frequent intervals، کچھ ہی قدم کے فاصلوں پر، with tiny piles of twigs، ٹہنیوں کی چھوٹے چھوٹے ڈھیر سے. اس طرح سے ان کے پیچھے تنگ راستہ ٹہنیوں کے چھوٹے چھوٹے ڈھیروں کے ساتھ وقفے وقفے سے نشان چھوڑتا گیا. Weary and heart sick، weary سے مراد تھکا ہوا، and heart sick سے مراد دل افسردہ یا پریشان حال، تھکا ہوا اور پریشان حال. At last، آخر کار، he reached the summit، وہ چوٹی پر جا پہنچا. تھکا ہوا اور پریشان حال، آخر کار وہ چوٹی پر آ پہنچا. The son، بیٹے، gently، شائستگی سے، released his burden، اپنے بوجھ کو اتارا، بیٹے نے شائستگی سے اپنے بوجھ کو اتارا. And silently، اور خاموشی سے، prepared a place، ایک جگہ کو تیار کیا، of comfort، جو کہ آرام دہ ہو، as his last duty، اپنی آخری ذمہ داری کے طور پر، to his beloved old mother، اپنی محبوب بوڑھی ماں کے لیے. بس بیٹے نے اپنی بوجھ کو شائستگی سے اتارا اور اپنی محبوب ماں کے لیے آخری ذمہ داری کے طور پر نہایت ہی خاموشی سے ایک آرام دہ جگہ تیار کرنا شروع کی. He gathered some fallen pine needles، اس نے سنوبر کے درخت کی نوکیلے کانٹے جمع کیے. And made a soft cushion، اور اس نے ایک ملائم تکیہ بنایا. And tenderly lifted her onto it، اور نہایت ہی آرام شائستگی سے انہیں اس پر بٹھایا. اس نے سنوبر کے درخت کے گرے ہوئے کانٹے دار نوکیلے کانٹے جمع کیے اور اس سے ایک نہایت ہی ملائم تکیہ بنایا اور شائستگی اور آرام سے انہیں اس پر لٹایا یا بٹھایا. He wrapped، اس نے لپیٹا، padded coat، padded سے مراد نرم ملائم کپاس سے بھرا ہوا، coat closely around her، قریب ہی، stooping shoulders، جھکے ہوئے کندھوں پر، and said her farewell، اور اسے خیر آباد کہا.
with aching heart, درد بھرے دل کے ساتھ, and tearful eyes, اور آنسو بھرے ہوئے آنکھوں کے ساتھ. اس نے اس کے جھکے ہوئے کندھوں کے قریب ہی نرم و ملائم کوٹ لپیٹا اور درد بھرے دل اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ انہیں خیرآباد کہا. The trembling mother's voice, لرزتی ہوئی ماں کی آواز, full of unselfish love, بے لوث محبت سے بھری ہوئی تھی. Delivered, جاری کیا her last injection, اپنا آخری فرمان حکم. لرزتی ہوئی ماں کی آواز نے, جو کہ بے لوث محبت سے بھری ہوئی تھی, نے اپنا آخری فرمان جاری کیا. Let not, نہیں ہونے دینا, thine eyes, اپنی آنکھوں کو, be blind, اندھا, my son, میرے بیٹے, she said, اس نے کہا میرے بیٹے, اپنی آنکھوں کو اندھا ہونے نہیں دینا. The mountain road, پہاڑی راستہ, is full of dangers, خطروں سے بھرا ہوا ہے. پہاڑی راستہ خطروں سے بھرا ہوا ہے. Look carefully, احتیاط سے دیکھنا, and follow the path, اور اسی راستوں کو پیروی کرنا, which holds the piles of twigs, جس پر ٹہنیوں کی ڈھیر موجود ہو. بڑی احتیاط سے دیکھنا اور اسی راستے پر ہی چلنا جس پر ٹہنیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں. They will guide you, یہ آپ کی رہنمائی کریں گے, to the familiar path, اسی ہی آشنا راستے کی طرف. Further down, مزید نیچے, یہ آپ کی مزید نیچے کی طرف اسی آشنا راستے پر ہی رہنمائی کریں گے. The surprised son, تعجب میں پڑے بیٹا, looked back, پیچھے کی طرف دیکھا, to the path, راستے کو, and then, اور پھر, to the hands of the poor old lady, اور پھر اس بوڑھی خاتون کے ہاتھوں کی طرف دیکھا. تعجب زدہ بیٹے نے پیچھے راستے کی طرف دیکھا اور پھر اس بوڑھی غریب خاتون کے ہاتھوں کی طرف. They were shriveled, وہ سکڑے ہوئے تھے, scratched, ادھڑے ہوئے, and solid, اور سخت, وہ ادھڑے ہوئے, سخت اور سکڑے ہوئے تھے. His heart broke within, اس کا دل یہ منظر دیکھ کر ٹوٹ گیا. And bowed to the ground, crying aloud, اور زمین کی طرف جھک کر زور زور سے رونے لگا. Oh honorable mother, او میری معزز ماں, your kindness break my heart, آپ کی شفقت, مہربانی, رحم نے میرا دل توڑ دیا ہے. I will not leave you, میں اب آپ کو نہیں چھوڑوں گا. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, او معزز ماں, آپ کی شفقت نے میرے دل کو عاجز کر دیا اور میں اب آپ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا. Together we will follow the path of twigs, ہم دونوں اکٹھے ہو کر ہی ٹہنیوں کے راستے پر چلیں گے. And together we will die, اور ہم دونوں اکٹھے ہی موت کو گلے لگائیں گے. Once again, ایک مرتبہ پھر, he shouldered his burden, اس نے اپنے بوجھ کو کندھوں پر لادا. How light it seemed now, کتنا ہی ہلکا یہ اب محسوس ہوتا تھا. And hastened down the path, اور تیزی سے راستے پر سے اترنا شروع کیا. Through the shadows, سایوں میں سے, and the moonlight, اور چاند کی روشنیوں میں سے, to the little hut, چھوٹی سی جھونپڑی کی طرف, in the valley, وادی میں. ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے کندھوں پر بوجھ لادا جو کہ کتنا ہی ہلکا محسوس ہوتا تھا, اور رات کے اندھیرے اور چاند کی روشنی میں اس وادی میں اس چھوٹی سی جھونپڑی کی طرف تیزی سے راستے پر نیچے اترنا شروع کیا. Beneath the kitchen floor, باورچی خانے کے نیچے فرش میں, was a walled closet, دیوار میں لگی ہوئی ایک الماری تھی, for food, خوراک کے لیے. باورچی خانے کے فرش کے نیچے خوراک کے لیے ایک خفیہ الماری موجود تھی, which was covered, جو کہ ڈھکی ہوئی تھی, and hidden from view, اور نظروں سے اوجھل تھی. There the son hid, چھپایا, his mother, اپنی ماں کو, and supplied her, اور مہیا کیا اسے, with everything, ہر اس چیز کے ساتھ, she needed, جس کی اسے ضرورت تھی, watching and fearing, اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے, if she would be discovered, کہ کہیں اس کا پتہ نہ چل جائے. اس کے بیٹے نے وہاں پر اپنی والدہ محترمہ کو چھپایا اور ہر اس چیز کے ساتھ اسے مہیا کروایا جو کہ اسے ضرورت تھی. اس کی خبر گیری بھی کر رہا تھا اور خوف میں بھی تھا کہ کہیں کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے. Time passed, وقت گزرتا گیا, and he began to feel safe, اور اسے محفوظ محسوس ہونا شروع ہوا. When again the governor sent for messengers, کہ جب دوبارہ گورنر نے اپنے پیغام رساں آگے بھیجے, bearing another senseless order, اور ان کے پاس ایک دوسرا نامعقول سا حکم نامہ تھا. Seemingly, بظاہر, pride in his power, بظاہر جس سے اس کی طاقت کا غرور ٹپکتا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اسے محفوظ محسوس ہونا لگا, لیکن جب دوبارہ سے گورنر نے
ایک نامعقول سا پیغام اپنے پیغام رساؤں کے ذریعے سے آگے اپنی رعایا کی طرف بھیجا جس سے طاقت اور فخر ٹپکتا تھا. His demand was that اس کا مطالبہ یہ تھا that his subjects کہ اس کی رعایا عوام should present him with a rope of ashes اس کے سامنے پیش کرے راکھ کی رسی. اس کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کی رعایا اس کے سامنے راکھ سے بنی ہوئی رسی پیش کرے. The entire province پورا صوبہ again went into a state of fear دوبارہ سے خوف کے عالم میں چلا گیا. پورا صوبہ دوبارہ سے خوف کے عالم میں چلا گیا. Who in all Shinano could make a rope of ashes پورے شنینو کے گاؤں میں کون ایسا شخص تھا جو کہ راکھ کی رسی بنا سکتا تھا. Yet the order had to be obeyed تاہم پھر بھی اس حکم کو بجا لانا تو تھا. One night ایک رات in great distress انتہائی پریشانی میں the son whispered the news to his hidden mother بیٹے نے اپنی چھپی ہوئی ماں یہ خبر سنائی. Wait انتظار کرو she said اس نے کہا. I will think میں سوچوں گی. I will think میں اس کے بارے میں سوچوں گی. Next day اگلے دن she told him اگلے دن اس نے اسے بتایا how to make a rope of ashes کہ راکھ کی رسی کس طرح سے بنانی ہے. اگلے دن اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ راکھ کی رسی کیسے بنانی ہے. Make a rope of twisted straw she said اس نے کہا کہ بل کھاتے ہوئے تنے یا بھوسے کی رسی بناؤ. Then stretch it upon a row of flat stones اور پھر ہموار پڑے ہوئے پتھروں پر اس کو پھیلا دو. And burn it on a windless night اور اس رات کو اسے جلانا جب ہوا نہ چلتی ہو. He summoned all the people اس نے یعنی کہ بیٹے نے تمام لوگوں کو بلایا. And did what she had said اور وہی کچھ کیا جو کہ والدہ نے بتایا تھا. After the blaze died down blaze شعلہ جب شعلہ بجھ گیا. There lay a rope of ashes وہاں پر پڑا ہوا تھا راکھ کی رسی. Upon the stones پتھروں پر with every twist and fiber ہر ایک بل اور ریشے کے ساتھ looking perfectly intact جو کہ بہت ہی کامل یا سالم یا مکمل نظر آتا تھا. جب آپ کا شعلہ بجھ گیا تو پتھروں پر راکھ کی رسی پڑی ہوئی تھی ہر اس بل اور ریشے کے ساتھ جو کہ انتہائی کامل نظر آتا تھا. The governor حاکم was pleased خوش ہوا at the wit of the youth نوجوان کی اس دانائی پر and praised him اور اس کو سراہایا یعنی کہ اس کی تعریف کی. گورنر نوجوان کی اس دانائی پر بہت ہی خوش ہوا اور اس کی تعریف کی. But he insisted لیکن اس نے اصرار کیا to know کہ وہ جانے where he got his wisdom کہ اس کو اپنی دانائی کہاں سے ملی. لیکن حاکم نے بہت ہی اصرار کیا وہ وجہ بتائے جہاں سے اس نے یہ دانائی حاصل کی. Alas, alas, cried the farmer کسان چلایا. افسوس افسوس the truth must be told یہ سچ اب بتانا ہی پڑے گا. With deep bows he related his story نہایت ہی ادب کے اور احترام کے ساتھ اس نے اپنی کہانی سنا ڈالی. Related سنانا. The governor listened to him حاکم نے اس سے بغور سنا and meditated اور in silence for a while اور ایک وقفے کے لیے سکوت میں سوچنا شروع کیا. گورنر نے اس سے سنا اور ایک وقت کے لیے خاموشی میں سوچنا شروع کیا. Then he lifted his head پھر اس نے اپنا سر اٹھایا. Shinano needs more than strength of youth شنینو کو نوجوان کی طاقت سے زیادہ کی ضرورت ہے. He said gravely اس نے نہایت ہی سنجیدہ انداز میں یہ بات کی. افسوس that I should not have forgotten the well-known saying افسوس مجھے یہ نہایت ہی مشہور قول یا کہاوت نہیں بھولنا چاہیے تھا. With the crown of snow برف کے تاج کے ساتھ there comes wisdom دانائی بھی آتی ہے. With the crown of snow there comes wisdom اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسا سمجھیں کہ وہ ایک برف کا تاج ہے. بڑھاپے کے ساتھ انسان کو اپنے تجربات کی بنیاد پر دانائی حکمت ملتی ہے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. That very hour اسی ہی لمحے the cruel law was abolished اس ظالمانہ حکم نامے کو منسوخ کیا.
and the custom drifted so far, اور یہ رواج اتنے دور تک چلا into the past, ماضی میں, that only legend remain, کہ صرف یہ قصہ ہی رہ گیا, داستان ہی رہ گیا. اسی ہی وقت, اسی ہی لمحے اس ظالمانہ حکم کو منسوخ کیا گیا, اور یہ رواج ماضی میں اتنی دور تک چلا, یعنی یہ اتنی پرانی بات ہے کہ یہ اب بطور صرف ایک کہانی یا داستان کی ہی یاد ہوتی ہے. والسلام.